بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید 22 موضوع اور میں مرچی موضوع کے ہستے یک سبب یہ بابتائیں عزیزان محترم کہ ہما سبب وجہ چی انسان کے ہستا آیا کفر کتا گو اللہ گوما اور چا دین اسلام کے ہستے خارج بیتگند اور سبب کے ہستے عزیزان محترم غلو چیزا گوشک بھی غلو دو قسم میں گئی، یا غلو کے ہستے مردمانی تہا ہستے اور غلو دین تہا. مردمانی بابتا غلو ہمشہ تو یک شخص یہ کہ ہستے بے حد تعریفہ بکنے، اور دومی ہمشہ کہ تو آیا اللہ یک مقام اور رتبہ داتا، یک منزلت داتا تو کہ ہستے آیا چاہ ہمیں مقام و مرتبہ او آئیے ای رتبہ کے ہستے، آئیے ای منزلت کے ہستے تو کے ہستے آیا ای مقام اچھے کے ہستے بستر برے مانا کہ تو یہ گیشتر تعریفہ کنے. تو غلو کے ہستے ہما جو مردمانی متعلقہ ہیں ای ہمیشہ. اور دومی غلو عزیزان محترم دین تہا، اسی معنی ہمیشہ کہ یک شخص عبادتاً تہا غلو بکا، مانا کہ عبادتاً یک حد ہستے انسان حدہ پار بکا، سواءً آئیے مقدار تہا یا کہ نہ کیفیت تہا. اور دیما کہتے انشاءاللہ مفصلا نمش بابتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی وتی قرآن پاک تہا ارشاد فرمائنیت کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. اللہ تبارک و تعالی عیسائی اور یہودیان کو مخاطبن اور آئینہ گوشگائیں کہ لا تغلو فی دینکم، وتی دین تہا کہ استے غلو مکنے، زیادہ مکنے. عزیزان محترم اشانی زیادہ چی بیتا دین تہا، اشان وتی نبیانی سرا باز غلو کتا. انچو کہ عیسائیانی بابتا کہتے نعوذ باللہ گوشاں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہستے اللہ چوکند، اور ہمیں وڑا یہودی کے ہستا آیا ہم غلو کتا، آیا ہم زیادتی کتا، آیا کے ہستے نعوذ باللہ عزیر واسطہ گشتگش کے ہم کے ہستے نعوذ باللہ اللہ چوکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہستے آیا چا ای چیزا چی منع کنگائیں، آیا ای چیز بابتا آیا کے ہستے سرپت کنگائیں کہ ای چیزا کے شما کنگا ای چیز جائز نہیں. اور غلو کے ہستے انسان بارت آخری دا کفرہ سرکائیں، اور انشاءاللہ العزیز دیما ای بابتا مفسران کہتے ہیں. بہرحال انچو کہ مگشتگا عزیزان محترم کہ دین تہا غلو کے ہستے مانا کہ لاتے دین عبادت کے ہستا انسان انگا عبادتانی حدہ پار بکا تو کے ہستے غلو تہا شمار بیت. انچو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہیں کہ سے شخص کے ہستے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دپات کا اور جستش کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بابتا، اور عشاء کے ہستے وادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بابتا لاتے گپ گشک بھی تو عشاء و درمیان اگو کجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ہستین کہ اللہ تبارک و تعالی یہ درست گناہ معاف کتگا. تو سے مردم تا زیر محترم اولی گا چی گو، اولی گا گو کہ ماں پورے زندگیہ نماز وانا شپا نوابسا، مانا کہ ماں نماز وانا شپ ٹیمہ ماں نوابسا. اور دومی گا گو کہ ماں کے ہستے پورے زندگیہ روچک با من دپش نہ بے. اور سیمی گا چی گو، سیمی گا گو کہ ماں بے سیر نہ کنا. اور دیکھیں روایت تھا کہتے ہیں یہ گوشتا کہ ماں بے ورگ نہ ورا لا اکل اللہ، ماں کے ہستے بے گوشت نہ ورا، تاکہ یہ صحیح نہ چی واسطے یہ چیز کو اشان کو تاکہ ماں کے ہستے عبادت تہا مضبوط پہ بے اور ٹھیٹ پہ بے. اور ایک ہستے عزیزان محترم غلو ہمیشہ کیا پتند دیما کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے حال دیکھ بھی شانی بابتا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے زار گئے. اور بعض روایتان تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شو ممبر سرا اشتاد اور بیان لگے علیہ السلام اور گشتے کے شو میں درستانی تہا گیشتر کے ہستے متقی اور تقوی اور پرہیزگار کہ اللہ خوف دلائیں اللہ خشیت دلائیں امنا علیہ السلام. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چیز ارشاد فرمائیں پدا کہ وَإِنِّي أُصَلِّي وَأَنَا من کے ہستا کہ ماں شمارا دوستا سے گیشتر اللہ خوف و خشیت کے مندل تہائیں ماں کے ہستا نماز ہم وانا اور وپساں بھی. یہ مانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سائیں مردمانہ سرپت کرنا گائیں کہ چیزا کے شما کرنا گائے زیادتی غلو ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ من کے ہستا نماز ہم وانا اور وپساں بھی، اور ماں روچک ہم با اور دپچ ہم با. اور سیمی کے ہستے وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء من کے ہستے سانگ ہم کنا مسیر ہم کنا. پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ارچی کے چمنی سنتا چی کے ہستے دیر کے تو خلاف سنت عمل کنتے کے ہستے چمارا نہیں. یہ حدیثہ چی دانک بزن محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے انسانا زیادتیہ چی کے ہستے منع کنگائیں. پرچہ اس زیادتی کے ہستے انسانا پتہ با کجا شرک تہا کفر تہا کے ہستے شمار کند آئیے تھا کے ہستے بدا ہمیں کفر و شرک تہا کے ہستے مبتلا بیت. وہ ہمیں وڑا عزیزان محترم عیسائیانی دین تہا یک چیز ہستے مشانتے رہبانیت، اور ہم ہمیشہ کہ آگوشا مسیر نہ کنے ما اللہ عبادت تہا مصروف بیں. تو ایک ہستے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک تہا ہم منع کتا
اور گشتی کے ای چیز کے ہستے شما وجہ جوڑ کتا ای حکم کے ہستے شمارا اللہ نہ داتا نہ شمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچ داتا بلکہ ای کے ہستے شما وجہ جوڑ کتا. وہ ہمیں وڑا عزیزان محترم انچو صحیح بخاری حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرمائنی سورۃ نوح آیت تلاوت کرتے ابن عباس رضی اللہ عنہ انچو کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ اے نوح علیہ السلام قوم بابت عزیزان محترم ہم چکے مسر پہ دیں کہ وحدی کے نوح علیہ السلام میں قوم کے ہستے شرک تہا مبتلا بھی کفر تہا مبتلا بھی آئینی سبب ہمیشہ کے آئینہ زیادتی کو آئینہ غلو کو کئی سرا اما نیکیں و صالحیں مردمان یعنی کہتے انشاءاللہ اما نیکیں و صالحیں مردم تا کہ وحدی وفات بھی تا تو آیا کے ہستے شان سرا غلو کو پدرندہ کے ہستے شانی ہمیں نسل کے ہستے حتم بھی علماء کرام کے ہستے شان درمیانہ مرتا وفات بھی تا نی شیطان آت ہمیں دیم نسل کے ہستا رندگی نسل کے ہستا اشان درمیانہ وساوسی پیدا کو گشتے کہ پنچے کے نیکیں و صالحیں بزرگ کے ہستا وستراوش میں آبا و اجدادا اشانی پوٹو دا نجتگا کے ہستے آیا پمیش واسطہ جتگا کہ تاکہ شما بیا اشانی عبادتہ بکنے اللہ کے ہستے شما سفارشی بھی با اللہ گورا. اور انچو کے علماء کرام لاتے ذکر کہاں کہ پنچے کے ہستا ود و سوا و یغوث و یعوق و نصرہ پنچے کے ہستا نیکیں و صالحیں مردم بیتگا یکی سال تہا وفات بیتا تو مردم کے ہستے پریشان بیتا اور پتہ گرے تھا. لیکن اشانی ہمیں نسل کے ہستا اشا شرک نہ کو اشا غلو زیادتی نہ کو وحدی کے نسل ختم بھی علماء کرام اشان درمیانہ موجود تھا وفات بیتا دیم نسل کے آیا نہ ذاتی چیز آیا نہ ذات کے پرچہ میں آبا و اجدادہ کے ہستے پرچہ اشانی کے ہستے پوٹو کے ہستے جتگا پرچہ کے ہستے اشانی پوٹو بنیتگا. تو ہمیں درمیان چکے میں گوشتگا کہ شیطان دی کہ غافل ہیں چیزا چی جاہل ہیں تو کے ہستے امی شرک تہا مبتلائی کتا اور عشاء کے ہستے گو اللہ گما شرک و کفر کو. وہ ہمیں وڑا عزیزان محترم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا ہم زیادتی غلو کے ہستے جائز نہیں پرچہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وط منع کو علیہ السلام انچو کے صحیح بخاری حدیث ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشادی فرمائن گشتے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی کہ گوشی منی تعریفہ زیادہ مکنے انچو کہ عیسیٰ علیہ السلام تابدار کے ہستا عیسائی کے ہستا آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بابتا تعریف کو دا کہ نعوذ باللہ آیا پدا عیسیٰ علیہ السلام اما رتبہ و اما مقام دا سر کو نعوذ باللہ اللہ مقام سر کو پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ من کے ہستا اللہ بندے ہیں انما انا عبد ما اللہ بندے ہیں شما بوشے فقولوا عبد اللہ و رسولہ شما بوشے کہ من کے ہستا اللہ یک بندیاں اور ما اللہ یک دیمداتی رسولیاں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عزیزان محترم اشیاء باوجود یک شخصی انگا بے گوشی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعریفہ کنا یا کہنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شانہ لاتی شعر کے ہستے نبشتہ کنا یا کہنا وانا جائز ہیں مسئلہ نہیں جائز ہے حتیٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاتی شاعر بھی تگا باقاعدہ انچو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ انچو کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہ ہمیں وڑا دیکھے صحابہ بھی تگا رضوان اللہ علیہم یہ کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی تگا معروف ہیں. تو انگا ایک انسانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شانہ انگا یک شعر نوشتہ بکا کہ نہ شعر بوانی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بکا بشرط یک شرطیہ کہ کے ہستی زیادتی مکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقام کے ہستی اور آئیے رتبہ اور منزلت اچھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ چست مکا تو جائز ہے اور ایک کے ہستے حرام نہیں اشتا انشاءاللہ اچ مسئلہ نہیں بشرط کے زیادتی مکا بس پرچہ کہ ہمیں زیادتی کے ہستی مگندی مروچی ہما کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شانہ نات وانن تو نات جنن تو شعر شاعری وانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شانہ یا کہنا شعر شاعری کے ہستے بیان کرنا لیکن ایک کے ہستے غلو کرنا زیادتی کرنا تو ایک کے ہستے جائز نہیں. اور ہمیں زیادتی کے ہستے انسانہ شرک و کفر تھا کے ہستے بار تو سر کا. وہ ہمیں اڑا عزیزان محترم انچو کے سنن نسائی سنن ابن ماجہ مسند امام احمد حدیث ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن کچھتے کہ ایاکم والغلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے صحابہ کرامہ ہمیں چیزیں سرپدی دے گئے اور آئینہ ایک وارننگ دے گئے کہ شما کے ہستے غلو مکنے ایاکم والغلو چا غلو چا پہریز بکنے چا زیادتیہ چا پہریز بکنے چی واسطہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُو اما کہ چا شمارا پیسرتر بیتگا اما قوم کے ہستے چا شمارا پیسرتر گوستگا آئینی حلاکت کے ہستے غلو تھا بیتا زیادتی تھا بیتا
وحدے کے آئینہ غلو زیادتی کو تا نی کے ہستے ہلاک بیتگا نی کے ہستے شرک و کفر تہا کے ہستے مبتلا بیتگا انچو کہ حضرت نوح علیہ السلام قوم تہا وحدے کے آئینہ زیادتی کو آ کے ہستے شرک و کفر تہا مبتلا بیتا وہ ہمیں وڑا عیسائیہ کے وحدی زیادتی کو آ کے ہستے نعوذ باللہ کفر و شرک تہا مبتلا بیتا وہ ہمیں وڑا وحدے کے یہودیانہ زیادتی و غلو کو آہم کے ہستے شرک و کفر تہا کے ہستے مبتلا بیتا گوئی حدیث گما جان محترم یہ موضوع کے ہستے ختم کریں انچو کہ صحیح مسلم حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ حلق المتنطعون سیرندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ حلق المتنطعون حلق المتنطعون حلق المتنطعون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرندہ کے ہستے یہ جملہ ارشاد فرمائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گئے کہ ہلاک بیتنا کہ المتنطعون المتنطعون چیا گوشک بھی ازین محترم تنطع کے ہستے ازین محترم ہم زیادتیہ گوشک بھی اور اے زیادتی کے ہستے لیکن سے چیزیں تہائیں تنطع حبر تہا کے ہستے مردم اترا پیش داری نوکے نوکے الفاظ کری یہ ہم جائز نہیں تاکہ مردم بزانا کہ ماں وتی قوم تھا یا کہنا وتی مجمع تھا یا کتنا وتی ماحول تھا کہ ہستے یا خطیب یا کہنا ماں یا انچے مزنے وائز یا کہنا ماں کے انچے بہترین شرین دائیہ یا یہ ہم جائز نہیں اور دومی کے ہستے تنطع فی الاستدلال تو یک چیز یہ بابت ہے کہ دلیل یہ پیش کنے آئی تہا ہم زیادتی مکا دلیل پیش کا خلاص ہما پیما دلیل پیش بکا تاکہ اما آتی دیم مردم کے ہستا نشتگا آئی دلیل سرپت ببا اور ہمیں وڑا سیمی ہستے ازان محترم التنطع فی العبادہ عبادت انتہا زیادتی انچو کے گوستگی حدیث ما ونتگا تو آ کے ہستے زیادتیاں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے اصل مقام کے ہستے پیش داشت کہ گشتی ارشادی فرمائیں کہ من کے ہستا علیہ السلام ارشاد فرمائیں انچو کہ گشتگا صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہیں اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ من کے ہستا نماز ہم وانا اور وپسا ہم مانا کہ قیام اللیلہ ہم پات گئے نماز وانا وپسا ہم اور ما روچک ہم دارا اور دپچ ہم با انہیں کہ میں پورے سالہ خالی روچک دارا نہ ما روچک ہم دارا دپچ ہم با و اتزوج النساء من کے استا عیسائیانی سنتان سرا عمل نہ کنا کہ آگوشا کہ ما سیر نہ کنے ما سانگ نہ کنے نہ من کے استا سانگ ہم کنا سیر ہم کنا و آکل اللحم و ماں کے استے گوشت ہم ورا پرچہ کہ حدیث تھا جو کہ وستگا کیا یک صحابی ارشاد فرمائے کہ ماں کے استا گوشت نہ ورا تاکہ ماں اللہ عبادت تھا ٹینٹو مضبوط ببا پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی ہر یک شخص کی ہستے چمے سنتا چی دیر بے او غیر میں سنتا عمل بکا آیا بمانا کہ آ کے ہستے چمارا نہیں پرچہ کہ آیا میں سنت خلاف کے ہستے عمل کو بہر رازان محترم تو ای کے ہستہ میں مرچی موضوع غلو بابتا زیادتی بابتا کہ انسان ہما ٹیوا ہلاکت تہا کپیت تو برباد بیت تو شرک و کفر تہا مبتلا بیت اما وعدہ کے غلو کنت زیادتی کنت توری مردمانی تہا غلو بکن زیادتی بکن یا کہنا عبادتن تہا آئیے معال او پدا اور آئیے آخری چیز کے ہستے ہمیں بھی کہ نعوذ باللہ شرک و کفر تہا کے ہستے مبتلا بیت دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مارا چاہ ایوڑی چیزاں چی محفوظ بکنات مارا چاہ شرکا چی محفوظ بکنات اور مارا و شمارا و سرجم مسلمانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتاً سر عمل کرنے کے توفیق بدیت امین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.